بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، آج کا ہمارا موضوع ہے فرعون کے بارے میں۔ فرعون کس طرح سے ایک آدمی سے بادشاہ بن گیا، فرعون کا اصل نام کیا ہے اور فرعون کو فرعون کیوں کہا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، فرعون کی زندگی کے بارے میں تمام تر معلومات آج ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے جو ہمارے اس چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اپنے اس چینل قدرت وائس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ ناظرین گرامی، تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ فرعون کے والد کا نام معصب اور دادا کا نام ملک ریان تھا، اور بعض جگہ یہ بھی درج ہے فرعون کا نام ہی معصب بن ولید بن ریان تھا۔ فرعون کی عمر تقریباً 400 سال تھی، اور اس عرصہ میں وہ کبھی بیمار نہیں ہوا اور نہ ہی کبھی اس کے سر کو کوئی درد اور تکلیف ہوئی، اور نہ کبھی فرعون کا کوئی دشمن اس پر کبھی غالب آیا۔ ناظرین گرامی، فرعون کو فرعون اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس نے رب ہونے کا دعویٰ کیا، جیسا کہ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں، کہا فرعون نے لوگوں سے، میں ہوں تمہارا رب سب سے بڑا اور اونچا۔ پس پکڑا اس کو اللہ تعالیٰ نے سزا میں پچھلی اور پہلی کی، اور آخرت میں بھی عذاب ہوگا، اور اس نے دنیا میں بھی عذاب پایا۔ فرعون کی پیدائش بلخ میں ہوئی۔ جب فرعون بڑا ہوا تو وہ سیر و سیاحت کے لیے نکلا۔ راستے میں اس کی ملاقات حامان سے ہوئی۔ یہ بھی بڑا بے ایمان اور شیطان آدمی تھا۔ دونوں کی دوستی ہو گئی۔ چنانچہ حامان نے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ سیر کے لیے چلوں گا اور دنیا کے حالات معلوم کروں گا۔ یہ دونوں مصر شہر میں پہنچے۔ ان دنوں میں خربوزے کے پھل کا موسم تھا۔ دونوں خربوزے کے ایک کھیت میں گئے اور مالک سے کہا کہ ہم خربوزے کھانا چاہتے ہیں۔ خربوزے والے نے کہا کہ تم دونوں پہلے میرے خربوزے شہر میں فروخت کر کے آؤ، پھر میں تمہیں خربوزے کھانے کو دوں گا۔ یہ سن کر فرعون نے حامان سے کہا کہ تم یہیں رکو، میں خربوزے فروخت کر کے واپس آتا ہوں۔ فرعون خربوزے لے کر شہر فروخت کرنے گیا۔ اس نے دکانداروں سے کہا کہ ہم سامان ادار خریدتے ہیں اور پھل ترکاری نقد میں نہیں خریدتے، اور جس کی جو قیمت ہوتی ہے مال فروخت کر کے دیتے ہیں، ہمارے شہر کا یہی دستور ہے۔ فرعون کچھ دیر سوچتا رہا اور پھر وہ خربوزے اسی وعدے پر فروخت کر کے واپس آ گیا اور مالک سے کہا کہ یہ کام اچھا نہیں ہے، اور وہاں سے دونوں چلے گئے اور پھر شاہ مصر کے پاس گئے اور شاہ مصر کو ایک درخواست کی کہ میرا ملک یہاں سے دور ہے اور میں غریب ہوں اور کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں، لہٰذا مجھے کوئی کام عطا کر دیں جس سے میرا گزارا ہو سکے۔ فرعون کا نصیب اچھا تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ تم کون سا کام کرنا چاہتے ہو؟ فرعون نے کہا کہ قبرستان کی داروغی مجھے عنایت کر دیں، اور یہ بھی حکم فرما دیں کہ میری اجازت کے بغیر کوئی مردہ قبرستان میں دفن نہ کرے۔ مصر کے بادشاہ نے فرعون کو قبرستان کی داروغی دے دی اور وہ قبرستان کے دروازے پر بیٹھ گیا۔ فرعون کا نصیب اس وقت بلند تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ اس سال مصر میں ایک وبا پھیل گئی اور لوگ بہت زیادہ تعداد میں مرنے لگے۔ فرعون نے جب یہ دیکھا تو اس نے ہر مرنے والے کے وارثوں سے ایک ایک درہم سونے کا لینا شروع کر دیا۔ اس طرح تھوڑے ہی دنوں میں اس کے پاس بہت سا مال جمع ہو گیا۔ فرعون نے یہ مال بادشاہ کو دیا اور سارے شہر کی داروغی حاصل کر لی۔ فرعون بادشاہ کے قریب ہو گیا اور بادشاہ بھی فرعون سے ہمدردی کرنے لگا۔ اسی دوران مصر کا وزیر مر گیا۔ بادشاہ نے وزیر کے مرنے کے بعد فرعون کو مصر کا وزیر مقرر کیا۔ اس وقت فرعون نے حامان سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ خدائی کا دعویٰ کروں تاکہ ساری مخلوق مجھے اپنا محبوب جانے اور میری پوجا کرے۔ یہ سن کر حامان نے کہا کہ اگر تم ایسا چاہتے ہو تو پہلے لوگوں کو اپنے ہاتھ میں کر لو۔ فرعون نے کہا کہ ایسا کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا، کیونکہ تمام لوگ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے دین پر تھے۔ فرعون نے کہا کہ کس طرح سے میں اس میں کامیاب ہو سکتا ہوں؟ حامان نے کہا
کہ بادشاہ سے درخواست کرو کہ میں چاہتا ہوں کہ مصر کے لوگوں کے لیے سرکاری خزانے سے 1 سال کے لیے ساری فرمائشیں پوری کی جائیں، اور میں اپنی طرف سے سرکاری خزانے کا جو نقصان ہوگا وہ ادا کروں گا۔ بادشاہ نے 1 سال کے لیے مصر کے لوگوں کو خزانہ معاف کر دیا۔ فرعون نے اپنے دیوان اور خزانے کے مشیر وغیرہ بلوا کر معلوم کیا کہ 1 سال میں کتنا خزانہ جمع ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اتنی تعداد میں خزانہ جمع ہوتا ہے۔ فرعون نے اتنا خزانہ اپنی طرف سے سرکاری خزانے میں جمع کروا دیا اور کہا میں نہیں چاہتا کہ سرکار کا نقصان ہو۔ اس کے بعد فرعون نے سارے شہر میں اعلان کروا دیا کہ اس سال خزانہ لوگوں پر معاف کر دیا، اور ہم نے اپنی طرف سے 1 سال کا خزانہ سرکاری خزانے میں جمع کروا دیا، اور مزید 2 سال کی معافی کے لیے بھی میں نے بادشاہ سے درخواست کی ہے جو قبول ہو گئی۔ مصر کے لوگ یہ بات سن کر بڑے خوش ہوئے اور فرعون کے لیے دعائیں کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگے۔ 3 سال کا خزانہ معاف ہونے پر مصر کے لوگوں کو کچھ سکون ملا۔ اس کے بعد کچھ دن گزرے تھے کہ مصر کا بادشاہ انتقال کر گیا، اور اس بادشاہ کا کوئی وارث نہیں تھا جو اس کی جگہ بادشاہت کا منصب سنبھالے۔ 3 روز افسوس کے بعد چوتھے روز سب لوگ، قاضی، مفتی، عالم، فاضل، سب جمع ہوئے تاکہ نئے بادشاہ کا انتخاب کیا جا سکے۔ مصر کے لوگوں نے فرعون سے یہ نیکی دیکھی تھی کہ اس نے 3 سال کا ٹیکس لوگوں کو معاف کروایا تھا اور اپنے پاس سے سرکاری خزانے میں اتنا ٹیکس جمع کروایا تھا۔ فرعون کی اس خیر خواہی کو دیکھتے ہوئے مصر کا بادشاہ اس کو بنا دیا گیا۔ فرعون نے حمان کو اپنا وزیر مقرر کر دیا۔ فرعون نے حمان سے کہا کہ اب کوئی ایسی تدبیر کرنی چاہیے کہ سب لوگ مجھے رب مانے اور میری پوجا کریں۔ حمان نے مشورہ دیا کہ سب سے پہلے حکم جاری کرو کہ سب عالم، فاضل، مفتی جو دین کا درس دیتے ہیں وہ بند کر دیں۔ اس طرح آہستہ آہستہ لوگ بے دین ہو جائیں گے اور جو نئے پیدا ہوں گے وہ سب جاہل ہوں گے۔ فرعون نے مصر میں اعلان کروا دیا کہ درس و تدریس سب بند کر دو، اور جو درس دے گا میں اسے قتل کروا دوں گا۔ فرعون کا حکم سن کر اور قتل کے خوف سے سب نے درس بند کر دیا۔ چنانچہ ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ سب کے سب لوگ جاہلیت کی طرف چلے گئے اور بالکل جانوروں کی طرح ہو گئے سوائے چند لوگوں کے۔ فرعون نے حکم دیا کہ سب کے سب لوگ اپنے اپنے بتوں کو سجدہ کیا کریں۔ قبطی نام کی ایک قوم جو سب سے زیادہ تعداد میں تھی، اس قوم نے بت پرستی شروع کر دی اور یہ سلسلہ تقریباً 20 سال تک رہا۔ اس کے بعد فرعون نے یہ اعلان کروایا۔ اس اعلان کو قرآن میں کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے: پس لوگوں کو جمع کیا، پھر ان لوگوں سے کہا کہ میں ہوں تمہارا رب، سب سے بڑا اور بلند۔ اس طرح سے 40 سال گزر گئے۔ اب فرعون نے سب بتوں کو توڑ ڈالا۔ پھر اسی قوم قبطی نے فرعون کو پوجنا شروع کر دیا۔ اس قبطی قبیلے پر فرعون بڑی نوازشیں کرتا، اور دوسری قوم بنی اسرائیل تھی جو فرعون کو رب نہیں مانتی تھی۔ بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کرتا اور تکلیفیں دیتا، کیونکہ بنی اسرائیل کے لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے دین پر قائم تھے۔ فرعون کے بیوی کا نام آسیہ تھا اور وہ بنی اسرائیل سے تھیں۔ وہ بڑی حسین و جمیل عورت تھیں۔ حضرت آسیہ نے اپنا دین نہیں چھوڑا تھا، وہ بالکل شریعت کی پابند تھیں اور نیک اور پاک دامن خاتون تھیں۔ بنی اسرائیل کے لوگ صبر کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے رہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں: پھر عقل کھو دی اپنی قوم کی، پھر اسی کا کہا مانا۔ وہ لوگ تھے فاسق، پس چاہا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کو دوزخ میں ڈالے اور اس کی قوم کو بھی جہنم میں ملا دے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرعون کو 400 سال کی عمر عطا کی تاکہ وہ ہر روز باغی ہوتا رہے اور اپنے حقیقی معبود کی نافرمانی کرتا رہے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریائے نیل میں پانی خشک ہو گیا۔ یہ دیکھ کر فرعون کی قوم نے کہا کہ اگر تو رب ہے تو دریائے نیل کا پانی جاری کر، تب ہم تمہیں اپنا رب مانیں گے۔ فرعون یہ بات سن کر 7 لاکھ سواروں کو لیا اور صعید اعلیٰ میدان کی طرف چلا گیا۔ سواروں کو راستے میں چھوڑ کر
خود ایک غار میں اکیلا داخل ہو گیا اور قبلے کی طرف رخ کیا اور سجدے میں گر گیا اور کہنے لگا الہی تو حق پر ہے اور میں باطل پر ہوں، اور میرا رب بے نیاز اور بے پرواہ ہے، اور میں نے دنیا کو آخرت کے بدلے میں اختیار کیا۔ اے میرے رب، جو کچھ مجھے دینا ہے وہ دنیا ہی میں عطا کر، آخرت میں مجھے نہ دینا، اور یہ بھی میں خوب جانتا ہوں کہ آخرت میں میرے لیے جہنم کے سوا کچھ اور نہیں ہے۔ جب فرعون نے یہ دعا مانگی تو اسی وقت ایک نوجوان غیب سے حاضر ہوا اور فرعون سے کہنے لگا کہ میں ایک شخص کی شکایت تم سے کرتا ہوں، تم اس کا انصاف کرو۔ یہ سن کر فرعون نے کہا کہ یہاں کیوں آیا ہے؟ کل دربار میں آنا، وہاں میں تمہارا انصاف کروں گا۔ وہ آدمی بولا کہ میرا ابھی انصاف کرو۔ یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ ادھر دریائے نیل کا پانی جاری ہو گیا، نیل بھر گیا۔ یہ دیکھ کر فرعون نے بہت خوشی محسوس کی اور اسی خوشی کے عالم میں کہنے لگا کہ اے نوجوان، تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ جو بندہ اللہ کی نافرمانی کرے اور اللہ کا حکم بھی تسلیم نہ کرے، جبکہ اللہ اس بندے پر مہربانی کرتا ہو، تم مجھے یہ بتاؤ کہ اس بندے کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ فرعون نے جواب دیا کہ اس بندے کی سزا یہ ہے کہ اسے اس دریائے نیل میں ڈبو کر مارنا چاہیے۔ یہ جواب سن کر نوجوان نے کہا کہ یہ تم مجھے لکھ کر دے دو تاکہ یادداشت رہے۔ فرعون نے کہا کہ یہاں تو قلم کاغذ کچھ بھی نہیں ہے، میں کیسے لکھ کر دوں؟ اس نوجوان نے کہا کہ وہ سب میں دیتا ہوں، تم بس لکھ دو۔ فرعون نے اس غار کے اندر بیٹھ کر خوشی سے یہ لکھا کہ جو بندہ اپنے رب کی نافرمانی کرے اور اس کا حکم نہ مانے اور اللہ اس کو سب طرح سے آرام دے تو اس بندے کی سزا یہ ہے کہ اس بندے کو دریائے نیل میں ڈبو کر مارا جائے۔ یہ لکھ کر اس نے اس نوجوان کو دیا اور وہ نوجوان غائب ہو گیا۔ وہ نوجوان دراصل حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ اس کے بعد ایک غیب سے آواز آئی کہ اے فرعون، دریائے نیل کو میں نے تیرے حکم کے تابع کیا، تو جب حکم کرے گا دریا کا پانی کھڑا ہو جائے گا، جب حکم کرے گا دریا کا پانی جاری ہو جائے گا۔ اس پانی کو میں نے تیرے حکم کے تابع کر دیا ہے۔ یہ سن کر فرعون بڑا خوش ہوا اور اپنے محل میں آ گیا اور دریائے نیل کے پانی کو جس طرف حکم کرتا وہ اسی طرف چلنا شروع کر دیتا۔ اگر وہ کہتا کہ اے پانی تو اونچا چلنا شروع کر تو پانی اور اونچا چلنا شروع ہو جاتا۔ وہ کہتا کہ نیچے چلنا شروع کر، پانی نیچے چلنا شروع ہو جاتا۔ چند روز کے لیے اللہ تعالیٰ نے پانی کو فرعون کے حکم کے تابع کر دیا، باوجود اس کے کہ وہ رب ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ فرعون نے مصر کے لوگوں سے کہا اے لوگو، میں مصر کا مالک ہوں اور دریائے نیل بھی میرے تابع ہے۔ دریا کا پانی بالکل خشک ہو گیا تھا، اس دریا کو میں نے ہی جاری کیا تمہارے پینے کے لیے۔ مصر کے لوگوں نے یہ کرامت دیکھی تو فرعون کی تعریف کرتے ہوئے سجدے میں گرے اور اس کے رب ہونے کا اقرار کیا۔ وہ بولے کہ بے شک تو ہی ہمارا پروردگار ہے۔ اس نے ایک محل بھی دریا کے کنارے بنایا تھا، اس میں ایک حوض بنایا، اس حوض پر دریا سے ایک نہر چلائی اور 4 ستون سونے کے بنائے۔ اس حوض کے کنارے اللہ تعالیٰ نے 2 درخت پیدا کیے، ایک درخت سے روغن زرد نکلتا اور دوسرے درخت سے روغن سرخ نکلتا۔ وہ روغن جس بیمار کو دیا جاتا وہ اللہ کے حکم سے شفا حاصل کرتا۔ اسی وجہ سے فرعون فخر کرتا اور کہتا کہ دیکھو میری کرامت، اور رب ہونے کی دلیل ان دونوں درختوں سے دیتا۔ جب لوگوں نے ان درختوں پر غور کیا اور اس میں فرعون کی کرامت دیکھی، اسی وجہ سے لوگ اور بھی گمراہ ہوتے چلے گئے اور سارا مصر گمراہی میں ڈوب گیا۔ ناظرین گرامی، یہ تھا ہمارا موضوع کہ فرعون کس طرح سے عام آدمی سے بادشاہ تک پہنچا اور اس کے بعد اس نے کیا کیا ظلم کیا اور خدائی ہونے کا دعویٰ کیا۔ یہ تھی ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئے گی۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ کو صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے اور ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔